اللہ امام مالک کسی کو سنت کہتے تھے، وہ اس طرح پگڑی کے قائل نہیں تھے. ویسے پگڑی کے لیے لازمی ہے کہ یہاں سے نکل کر کے یہاں آ جائے. عمر پر اس طرح پہنتے. اس کو زوابہ کہتے ہیں. زوابہ زقن من اسفل زقن نکال کر کے کندھے پہ لے جائے. امام مالک کا اصرار تھا کہ سنت امامہ یہی ہے، اس کے بغیر نہیں. لیکن اور ائمہ یہ نہیں فرماتے. مالک جب مرا تھا تو 100 پگڑیاں رہ گئی تھی. ابو حنیفہ جب فوت ہوئے تھے تو 500 پگڑیاں رہ گئی. بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط، کچھ تصاویر بتا. وہ آ گئے لڑکے. ہاں، سبق شروع ہونے سے پہلے جو آئیں گے ان کو چھوڑیں گے، بعد میں آنے والوں کے دروازے بند کر دیں. حاج محمد آ گئے. بس دروازے بند کرو. اب جو آتے ہیں ان کو مت اندر آنے دو. یہ دوسرا ہی بند کرو. زمانہ گزر گیا، تم لوگ سیدھے نہیں ہوئے. آج مغرب کے بعد آپ مسجد میں ہوں گے. کل حشر میں نے دیکھا ہے، ہنسنے کا وقت بھی ختم ہو گیا. جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اور وقت ضائع، ان میں آپ کا بھی پہلا نمبر. یہاں بیٹھ کے 2 لڑکوں کو بٹھاتے ہیں. ہماری زندگی اس میں گزر گئی، کالی داڑھی سفید ہوئی. ہم تکرار اور مطالعہ اور باتیں جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ مطالعہ اور تکرار کرتے اور ہم کہتے آپ باتیں، یہ بات غلط. اس لیے ناظم صاحب کو کل تلقین کر لی کہ بعد المغرب بالصوت ان کو باہر نکالا، اور رات 11 بجے تک جو آپ در بدر اور خاک برسر، کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں. یہ ذلت آپ کے لیے اصلی چیز ہے، اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمائی. 3 مہینے ہو گئے اور آپ میں انسانیت رتی نہیں آئی. تقریباً سب ایک جیسے. اگر ایک جیسے نہ ہوتے تو جو پڑھنے والے ہوتے وہ شکایت کرتے کہ دیکھو یہ باتیں کر رہے ہیں اور دارالحدیث کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو جو کتاب رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ بھی پڑھ نہیں رہے کہ اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. تو آج سے آپ انشاءاللہ تعالی باہر ہوں گے بعد المغرب. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تخليل الأصابع. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والمستورد وأبي أيوب رضي الله عنه قال أبو موسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمه الله قال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد زناد نے ابو زناد لکھا ہوا ہے، خفف مشدد نہیں پڑھو. ہاں ابي زناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. قال کسی عورت سے خطاب ہے يديك يديك وخجليك أصابع يديك ورجليك. خواب میں کوئی عورت دیکھی آپ نے جو آپ کے منہ میں انگلیاں دے چکی ہے اور زبان ٹیڑھی کر رہی ہے، شرم و حیا نہیں ہے، بے شرم بے حیا قوم، بلا وجہ کے مرد کی عبارت عورت کی طرف پڑ رہا، کہاں کے بد عمل آیا ہو. باب فی تخلیل الاصابع، یہ باب ہے کہ انگلیوں کا خلال کیا جائے. خلال کے معنی ہے انگلیوں کے بیخ میں اور اساس میں تری پہنچانا، یعنی یضم بعضها فی بعض، یہ طریقہ ہے، انگلیاں ڈال کے خلال کرتے ہیں اس طرح. خلال الاصابع جمہور کے نزدیک سنت ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں مستحب ہے. جو حضرات فرماتے ہیں کہ خلال الاصابع سنت ہے وہ عام سنن کے طرز پر ورود بتاتے ہیں، اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ مستحب ہے ان کا کہنا ہے کہ اکثر توضیع اور تطہر میں نہیں آیا ہے، شاذ روایت. ہم حیران ہیں کہ مشہور حدیث جس میں آتا ہے کہ خلل اصابع کا کہ لا تخللها نار جہنم، اس کے پیش نظر خلال الاصابع یہ واجب ہونا چاہیے، کیونکہ ایک فرض کا مقدمہ اور تکملہ دونوں فرض ہوتے ہیں. تو ہاتھ دھو لینا وضو کے اندر یہ تو فرض ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اس پر قیاس پیر بھی ہے رجلین، کہ ان کا بھی خلال بالخنصر سنت بمعنی واجب کے ہیں. حضرت الاستاذ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے حکم کی تحقیق نہیں فرمائی، ضرورت شدید تھی، کیونکہ یہ ہاتھ دھو لینا وضو میں کونیوں تک فرض ہے نا، تو یہ جو جگہ ہے اس کے رہنے کا اندیشہ تو نبی نے بتا دیا، تو ہاتھ ڈالنا یہ بجائے سنت اور مستحب کے واجب ہونا چاہیے. اور پیر دھو لینا یہ بھی فرض ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور یقینی طور پر پیروں کی انگلیاں آپس میں منظم ہوتی ہیں، سخت اندیشہ ہے کہ غسل میں رہ جائے. تو اگر فرض نہیں ہے تو سنت مؤکدہ یا واجب ضرور ہے. بعض علماء حدیث اور فقہ کہتے ہیں کہ طریق نامعلوم ہے، طریق نامعلوم ہے کہ کس طرح کیا جائے. مثلا بعض ائمہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی چنگلی کے درمیان میں بائیں ہاتھ کی چنگلی سے کریں، اور پھر بائیں ہاتھ انگوٹھا اور درمیان کی انگلیوں میں. اس پر بھی کوئی اثر موجود نہیں ہے، کسی کا عمل لگ رہا ہے. اور حدیث جو طحاوی نے پیش کی وہ یہ ہے کہ شبک بعضھا فی بعض، اس طرح. اور عمل جو ہمارا ہے وہ اس طرح ہے، اس طرح ہے نا، وضو میں خلال کرتے ہوئے یا نہیں، بائیں ہاتھ دائیں میں ڈال کر اور دائیں ہاتھ بائیں میں ڈال کر. لیکن سوائے تعامل کے ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بھی طے نہیں ہو رہا ہے کہ خلال کس وقت ہونا چاہیے. آپ کس وقت کرتے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ خلال میں اور مسح میں فرق ہے یا نہیں؟ مسح کا معنی ہے اصابت الماء اور خلال کے معنی ہے ادخال الماء. تو ہم نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد پھر ہم انگلیوں میں ڈال کے کر رہے ہیں. تو اب یہ مسئلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ للخلال نأخذ ماء جدیدا ام لا، کیونکہ ہم نے سر کا مسح کیا تو ہاتھوں میں پانی کہاں باقی. حکیم الامت نے اس لیے لکھا ہے اصلاح انقلاب امت میں کہ بعض اوقات ہاتھ یا پیر کا کوئی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے تو خیال آنے پر لوگ اس کو ایسا مل لیتے ہیں. تو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ھذا مسح وہو مامور بالغسل، یہ تو مسح کر لیا، حکم غسل کا ہے، لہذا پیر یا ہاتھ نہیں دھلیں گے، مگر بصد معذرت حدیث مرفوع موجود ہے کہ آپ مسح کریں اسے، یعنی جو پانی قریب میں ہے اس کو وہاں تک کھینچیں. اس لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے اعتراض سے بصد معذرت ہے. ہر جگہ قاعدہ قیاسیہ نہیں چلے گا. قیاس وہاں معتبر ہے جہاں اثر موجود نہ ہو. جب اثر موجود ہے کہ ایک آدمی کے پیر سوکھے رہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیرے پیر گیلے ہیں ہاتھ مل لو، تو مسح الید قائم مقام غسل الید ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ ہاتھوں میں سر کے مسح کے باوجود اتنی تری باقی ہے کہ اگر ہم انگلیوں میں ڈال دیں تو جس حصے تک پانی نہیں پہنچا تھا وہاں تک پہنچ جائے. فالحمد للہ الذی جعل فی الدین سعة وفی الامر خفة. باب فی تخلیل الاصابع. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد رحمهم الله قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفیان الثوری. کسی کتاب میں ہے کہ یہ کوئی اور ہے؟ غالب گمان یہی ہے. عن ابی ہاشم عن عاصم بن لقیط بن صبرہ عن ابیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع. جب آپ وضو کرنے لگے تو انگلیوں کا خلال بھی کرے. وفی الباب عن ابن عباس والمستورد وابی ایوب رضی اللہ عنہم. حدیث ابن عباس اخرجہ احمد فی المسند وابن ماجہ والترمذی فی سننیہما. وحدیث المستورد اخرجہ الخمسہ الا احمد. خمسہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور کون ہے خامس؟ اصحاب السنن الخمسہ کہلاتے ہیں نا. پانچویں سنن میں کلام ہے کہ ضیاء مقدسی کی مراد ہے یا سنن سعید بن منصور ہے. ایک سنن اور بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں سنن سعید بن منصور. اللہ تعالیٰ نے اگر دور حدیث کی اس جماعت میں سے کسی کو توفیق دے کہ وہ اپنا ادارہ بنائے اور اس کا محدث و محتمم ہو تو سنن سعید بن منصور نصاب میں شامل کرے. سمجھ گئے؟ کیونکہ اس وقت تک انشاءاللہ وفاق نے موجودہ نصاب کا چہرہ مسخ کیا ہوگا جیسے شروع ہو چکے ہو. تو آپ سنن سعید ابن منصور شامل کریں. اور اگر میری زندگی میں آپ نے یہ ہمت کی تو آپ کے ہاں جتنے نسخے سنن سعید ابن منصور کی درکار ہو وہ میں دلا دوں گا. سنن سعید ابن منصور پر میرا حاشیہ بھی ہے.
وحدیث ابی ایوب اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف، کتاب کا نام مصنف ہے، مصنف تو لکھنے والا ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ مصنف دو مشہور ہے، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ۔ قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء، کہ وضو میں اصابع رجلین کا بھی خلال ہو۔ وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله، وقال اسحاق يخلل اصابع يديه ورجليه، وابو ہاشم اسمه اسماعیل بن کثیر۔ امام ترمذی کی تنقیح سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ تو پورے گیلے ہوتے ہی رہتے ہیں، ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا، کلی کی، استنشاق کیا تو ہاتھ میں کم چانس ہے کہ اس میں جگہ سوکھی رہ گئی ہو۔ البتہ پیروں کی انگلیاں اکثر بندی رہتی ہے، منظم رہتی ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر دونوں کی انگلیوں کا خلال سنت ہے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا سعد بن عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى الطوامة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك۔ باقاعدہ حدیث وارد ہے کہ یدین اور رجلین دونوں مخلل ہو۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لہیہ۔ ابن لہیہ بہت بڑے محدث ہے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، کہتے 90 حج انہوں نے کیے۔ کتنے؟ 137 سال عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ بابا محمود جو باجوڑ سے آتے ہیں ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ البتہ کتابیں ان کی ایک دفعہ جل گئی تھی تو پھر یاد سے بیان کرتے تھے، فتغیرہ تو تبدیلی آ جاتی تھی۔ اس لیے کہا گیا ہے احادیث ابن لہیہ لیست بنقیہ فکن عنہا علی تقیہ۔ احادیث ابن لہیہ لیست بنقیہ فکن عنہا علی تقیہ۔ ابن لہیہ کی احادیث صاف نہیں ہے، بچ کے رہنا۔ عن یزید بن عامر عن ابی عبد الرحمن الہبلی عن المستورد بن شداد الفہری قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره۔ حضرت جب وضو کرتے تو پیروں کی انگلیوں میں خنصر چنگلی ڈال اللہ۔ امام مالک کسی کو سنت کہتے تھے نا، وہ اس طرح پگڑی کے قائل نہیں تھے۔ مجھے پگڑی کے لیے لازمی ہے کہ یہاں سے نکل کر کے یہاں آ جائے، عمر بھر اس طرح پہنتے۔ اس کو زوابہ کہتے ہیں، زوابہ، زقن من اسفل الزقن نکال کر کے کندھے پہ لے جائے۔ امام مالک کا اصرار تھا کہ سنت امامہ یہی ہے، اس کے بغیر نہیں، لیکن اور ائمہ یہ نہیں فرماتے۔ مالک جب مرا تھا تو 100 پگڑیاں رہ گئی تھی، ابو حنیفہ جب فوت ہوئے تھے تو 500 پگڑیاں رہ گئی۔
بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط، کچھ تصاویر بتا۔ وہ آ گئے لڑکے؟ ہاں، سبق شروع ہونے سے پہلے جو آئیں گے ان کو چھوڑیں گے، بعد میں آنے والوں کے دروازے بند کر دیں۔ تاج محمد آ گئے؟ بس دروازے بند کرو۔ اب جو آتے ہیں ان کو مت اندر آنے دو۔ یہ دوسرا ہی بند کرو۔ زمانہ گزر گیا، تم لوگ سیدھے نہیں ہوئے۔ آج مغرب کے بعد آپ مسجد میں ہوں گے۔ کل حشر میں نے دیکھا ہے، ہنسنے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اور وقت ضائع، ان میں آپ کا بھی پہلا نمبر۔ یہاں بیٹھ کے دو لڑکوں کو بٹھاتے ہیں۔ ہماری زندگی اس میں گزر گئی، کالی داڑھی سفید ہوئی۔ ہم تکرار اور مطالعہ اور باتیں جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مطالعہ اور تکرار کرتے اور ہم کہتے آپ باتیں، یہ بات غلط۔ اس لیے ناظم صاحب کو کل تلقین کر لی کہ بعد المغرب بالصوت ان کو باہر نکالا، اور رات 11 بجے تک جو آپ در بدر اور خاک برسر، کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں، یہ ذلت آپ کے لیے اصلی چیز ہے، اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمائی۔ 3 مہینے ہو گئے اور آپ میں انسانیت رتی نہیں آئی۔ تقریباً سب ایک جیسے، اگر ایک جیسے نہ ہوتے تو جو پڑھنے والے ہوتے وہ شکایت کرتے کہ دیکھو یہ باتیں کر رہے ہیں اور دارالحدیث کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو جو کتاب رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ بھی پڑھ نہیں رہے کہ اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ تو آج سے آپ انشاءاللہ تعالی باہر ہوں گے بعد المغرب۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تخليل الأصابع. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والمستورد وأبي أيوب رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمه الله قال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد زناد نے ابو زناد لکھا ہوا ہے خفف، یعنی سر اور رجلین۔ مشہور ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک مشہور فرد محمد ابن جریر الطبری المتوفى 310 ہجری، اس نے بھی غسل رجلین کے بجائے مسح رجلین کا قول کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ابن جریر 2 ہے، ایک امام اہل سنہ ہے اور دوسرا امام الرفض والتشیع ہے۔ ھذا شیعی لیس بسنی۔ ومن المتأسف المؤلم أن شيخنا وأستاذنا العلامة الفهام محدث هذه الأنام
الشیخ مولانا یوسف البنوری ایدن مال الى هذا وانت ستدری یا طالب بان هذا باطل بوجوہ. ان ابن جریر واحد امام من ائمۃ اہل السنہ وله تفسیر عمیق سماہ جامع البیان. وقال ابن تیمیہ فی تفسیر هذا لو رحل احد الى الچین ووصل لفاظ. وابن تیمیہ مع شدت تبعه واشد شکیمته هو يقول لهذا التفسير فهو اصل التفسير واساس التفسير. لأن ابن جرير لا يأتي بالرواية إلا بسند متصل ولا يحتج من الآية إلا بدراية قيمة فتعثر منه العالم والعالم حتى ابن تيمية وتلاميذه وأصحابه. وانا تعجب من زمان قديم كيف قال علماؤنا بأن ابن جرير اثنان احدهما سني والثاني شيعي وهذا باطل محض. حتى قال مفسر اهل السنة الشيخ محمود شهاب الدين الآلوسي في تفسيره روح المعاني ابن جرير اثنان یا حول ولا قوة الا بالله. هذا سنی صاحب التفسیر والتاریخ فأين هو الشيعي وأين نفتش حتى نجد ليس له مساق ولا رساق. برا ہو باتوں کے پھیلاؤ کا. ابن جریر دو نہیں ہے ایک ہے. تفاسیر ابن جریر دو نہیں ہے ایک ہے پوری دنیا میں. تاریخ الامم والملوک ایک ہے دو ہرگز نہیں ہے. اور یہی مفسر اہل سنہ اور یہی مورخ اہل سنہ اذا جاء الاوان فهو يلعن صاحب الالوان شیعہ یلعن علیہم. ابن جریر هو سنی بل امام اہل السنہ. واما ما اشتهر بانه مال الى مسح رجلين دون الغسل فهذا ايضا امر باطل. لان التفسير موجود في مكتبه فعلى الطالب ان يراجع في الفرصه فهو لا يقول بالمسح الا من قبل بعضهم. واما اذا جاء باظهار الراي فقال ينبغي ان يجمع لاي شيء اذا غسلت رجليك فعليك ان دلكت وفرقت ومسحت ليتصل غسل بعضها بالبعض. تفهم؟ وہ کہتے ہیں رگڑ بھی لے تو اس غریب نے اچھی بات کہی اس کو یہاں سے نکال کے شیعوں کے پاس لے گئے. اس شیعوں میں ایک عالم گزرا ہے رضی سید رضی مجتہد بہت اچھا عالم تھا بے مثال عالم. ایک دن مجھے گورنر کی میٹنگ میں ایسا سے کہتے ہیں مولانا ابن جریر دو ہیں. میں نے کہا ایک. استاد مولانا بنور آلوسی. میں نے کہا افواہ تھی افواہ نقل ہو گئی کیا فرق پڑتا. باہر تھا وہ. روافظ میں میری یاداشت میں اتنا مضبوط عالم نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ تمام فقہ کے اندر مولانا شمس الحق افغانی کا شاگرد. حضرت کا نام بڑے احترام سے لیتا تھا. استغفر اللہ. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مولانا انور شاہ نے نہ لکھا ہو کہ اس لیے کہ بات بہت مشہور ہے نا. آلوسی بغدادی کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ وہ اتنی کمزور باتیں کر رہا ہے. وہ بہت بڑا متقن اور ثابت آدمی ہے. والمعصوم من عصمہ اللہ. وہ بابا ابن جریر ایک ہے دو نہیں ہے. تفاسیر ایک ہے دو نہیں ہے اور تاریخ ایک ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کیا مطلب ہے؟ وہ یہ تو میں نے کہہ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟
اور دیوانے اگر دو ہوتے تو دنیا میں کوئی وجود تو ہوتا، کوئی مخصوص کوئی ورق تو آ جاتا، ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے خواہوں کا۔ جتنی عبارات پیش کی گئی یہی مفسر اہل سنت کی ہے اور اس کو آدھا کر کے پیش کیا ہے۔ دور حدیث کے سال میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب کی خدمت میں جامع البیان آیت پیش کی۔ میں نے کہا حضرت وہ تو قائل نہیں ہے کہ بس رجلین ہے، وہ تو غسل پر اصرار کر رہا ہے اور تمام صحابہ پیش کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے بھی یہ جگہ دیکھی ہے، خیال تھا کہ حضرت بنوری کو پیش کروں، لیکن افسوس کہ وہ انتقال کر گئے۔ معارف السنن میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ معارف السنن مل گئی تو پھر باتیں زیادہ کیا کرے تاکہ جلدی مل جائے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ رات کو اور ہر وقت؟ استاد نکلنے لگتے ہیں، ابھی ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، اس طرح باتیں شروع ہو جاتی۔ اور ذرا کنٹرول سے رہو، علمی مضامین دماغ میں نہیں بیٹھیں گے آپ کے، اور علمی مضمون کی فرصت بھی نہیں ملے گی۔ جو قیمتی دماغ ہے وہ بات چیت میں خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خیر، بہرحال باب ما جاء ویل للعقاب من النار۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمر۔ حديث عبد الله بن عمر اخرجه الشيخان وابو داود والنسائي وابن ماجه۔ وحديث عائشة اخرجه مسلم۔ وحديث جابر بن عبد الله اخرجه ابن ابي شيبة۔ وحديث عبد الله بن الحارث اخرجه ابن ماجه والطحاوي۔ وحديث معقيب اخرجه احمد والطبراني۔ وحديث خالد بن الوليد اخرجه ابن ماجه۔ وحديث شرحبيل اخرجه ابن ماجه۔ وحديث عمر بن العاص اخرجه ابن ماجه۔ وحديث يزيد بن ابي سفيان اخرجه ابن ماجه الذي شيخها المرجان۔ تم نے ابن ماجہ کو ایسا سمجھ رکھا ہے، ساری حدیث اس میں ہے۔ الحمدللہ۔ یہ وفی الباب میں اتنے لوگ کیوں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی، وفی الباب میں لوگ زیادہ نقل کیے نا، کیونکہ اہل سنت اور روافض کا امتیازی مسئلہ ہے کہ اہل سنت غسل رجلین کرتے ہیں اور روافض مسح رجلین کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات سنو کہ رافضی جب وضو کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے پیر دھو لیتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کیوں دھوتا ہے؟ خود شک ہے مسئلے میں، اور پھر وضو کے اندر مسح رجلین کو فرض سمجھتے ہیں اور غسل کو بدعات اہل سنت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بدعت ہے تو آپ نے سب سے پہلے کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار۔ وفقه هذا الحديث، اس حدیث کی فقہ یہ ہے أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، جائز نہیں ہے مسح پیروں کا جب تک شرعی موزہ یا شرعی جرابیں نہ ہو۔ آج ہم نے اس مسئلے کا عنوان قائم کیا
هذه مسألة مختلفة ومعركة بين أهل السنة والروافض، فنتكلم عليه بكرة إن شاء الله كلاما تفصيليا حيث يزول الغبار عن مسألة تحت الفقه والآثار. فانتظروا أيها الطلبة، إذا جاء الأوان نبحث حول المسألة حيث تجدون غرر النقول وجواهر الأصول من معارف هذه الميادين. یہ ہے جی بچے یہاں لکھا ہے حرف شذی میں، ہاں کس نے لکھا ہے حرف شذی میں؟ ہاں بس یہی خطرہ تھا نا، یہی خطرہ تھا، مگر یہ شاہ صاحب کی ہے تو نہیں نا، املاعات ہے، شاگرد مولانا شراغ نے گھسیڑ دیا ہوگا. شاگرد استادوں کی طرف اتنی باتیں لکھ رہے ہیں. ایک بڑے عالم بلوچستان سے آئے، تفسیر لکھی ہے یا درس کی، میں نے پوری پڑھی، میں نے کہا اس میں میری کوئی چیز نہیں، کہا ہاں میں نے اس میں ڈال کے آپ کی طرف منسوب کر لیا. میں نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ساجت غلط چیزیں لکھی. ایک گاڑی دوسری گاڑی سے گزرنے کے وقت جو ڈرائیور حضرات ہاتھ سلام کرتے ہیں، کیا ضرور ہاتھ اٹھانا صحیح ہے؟ ضرور کیا مطلب؟ یعنی ہاتھ سے سلام ہو سکتا ہے نا، جب منہ نہیں کر سکتا وہ کام. فید مسلمۃ، تجھ سے تو متنبی زیادہ عقل مند ہے. فید مسلمۃ، ہاتھ سلام کر رہا ہے. وطرف شاخص وخشن یذوب ومدمع مسفور. حدیث میں جوربین کا ذکر ہے تو اس جوربین سے وہ بابا یہ تو کل ہو رہا ہے نا، وہ مرنے سے پہلے مر رہا ہے کہ اس دفعہ معاف کرے، جو سیمائی میں فیل ہوتا ہے اس کو مسلم نہیں فیل پاس نہیں، آپ ہے سارے ایک. کابلی خبر ہے وہ ٹول انجاس. مجھے وہاں سے دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ تم پڑھ رہے ہو، تو کم از کم مجھے تکلیف تو نہیں پہنچے گی. مسجد میں بیٹھو باتیں کرتے رہو، جہنم جاتے رہو. یہاں تو میں ٹہلتا ہوں گھنٹہ پون گھنٹہ اور دیکھتا رہتا ہوں، تو یا باتیں کر رہے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جیسے ماں کے گھر میں کوئی بیٹھک لگائے. یہ تو دارالحدیث ہے. یہاں تو آپ ہر وقت کتاب اور مبحث کے تکرار مطالعے مشغول رہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے نا مغرب کے بعد 11 بجے خوار بدگار آئیں گے تو آپ کو تکلیف پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی ہم نے بہت بڑا غلط کیا ہے. آرام تسلی عزت سے پڑھتے تو تسلی سے بیٹھے رہتے.